چلیں ادھر کو محمد سلیم شاہد ہیں. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ جب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر، آج کا کیا موضوع چل رہا ہے؟ میں ابھی اسٹریم میں آیا تو آپ کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھی تو میں نے کہا چلے میں بھی حاضری لگوا لوں. نہیں موضوع تو کوئی نہیں ہے آج، بس ایسے ہی ہم جنرل گپ شپ لگا رہے ہیں. جنرل گپ شپ لگا رہے ہیں؟ چلیں پھر تو اچھی بات ہے. میرا خیال کوئی گلوبل وارمنگ کی بات چل رہی تھی مجھ سے ہاں جی پہلے. چل رہی تھی. تو یہ تو پھر سر ایک سائنٹیفک اور ایک اجتماعی ایشو ہے، اور اس میں جو ہے وہ سب لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ انسانی بقا جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکے. تو اس پہ میرا خیال انڈیویجولی ہر بندہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اپنے لیول پر، اور پھر سٹی وائز، نیشن وائز اور کنٹری وائز اس پہ قابو پانے کی کوششیں کی جا سکتی ہے، تاکہ کیونکہ انسان نہیں سروائیو کرنا اس ماحول میں، تو بہتر سے بہتر انوائرمنٹ اس کے لیے ہو تو میرا خیال یہی اچھا ہے. یعنی جو فطرت نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک ماحول بنا کے دی ہے اس پہ ہم جو دخل اندازی کر رہے ہیں اس کو کم سے کم کر دے تو بہتر رہے گا. یعنی پتھر کے زمانے میں واپس چلے جائیں، گھوڑے اونٹ گدے استعمال کریں. نہیں، پتھر کے زمانے میں جانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں کہ جو آپ سیفٹی پریکاشنز میکسیمم حد تک لے سکتے ہیں وہ آپ لے لیں. چلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ خدا نے اپنی کتابوں میں کہاں بتایا کہ بھائی جو ہے زیادہ فاسل فیولز نہیں جلانے جو انوائرمنٹ کے لیے برے ہیں. اچھا سر، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاسل فیول کا کوئی حوالہ دیا ہو تو ایک اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم تو ہے نا. تو اگر ہم مذہب کو ایک گاڑی چلانا یا کوئلے پہ اپنی فیکٹری چلانا کہاں سے اعتدال پسندی کے خلاف ہے اسلام کے مطابق یا کرسچینٹی کے مطابق یا کسی بھی مذہب کے مطابق؟ اگر مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی بھی چیز کی، ایک منٹ بھائی، آپ نے مذہبی دعویٰ کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ خدا کے مطابق اگر چلیں تو گلوبل وارمنگ کا ایشو نہیں ہوگا. تو بھائی اب آپ ہمیں بتائیں کہ خدا نے کہاں بتایا کہ یہ ایشو ایسے سالو کرنا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل انوائرمنٹ دیا ہے اس پہ اگر ہم دخل اندازی کریں گے تو پھر اس کے اثرات ہم پہ آئیں گے. دیکھیں فاسل فیولز جلانا کہاں خدا نے لکھا کہ میرے نظام کے ساتھ دخل اندازی ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. میں تو پھر گلوبل وارمنگ نہیں ہونی چاہیے نا سر آپ کے مطابق. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، خدا کا تو ایک اور بھی نیچرل نظام ہے نا، پتہ ہے؟ جی بتائیں کون سا نظام ہے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ پرسنل کوسچن ہے. تین ہے تو جناب. آپ نے 8 کیوں نہیں پیدا کیے؟ تو مجھے 8 کیوں پیدا کرنے چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے کیوں نہیں کیے 8 پیدا؟ 3 کیوں ہیں؟ نہیں تو وہ تو دیکھیں ہر ایک نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے اس نے. تو یہ آپ نے اللہ کا پلان تو توڑ دیا نا. ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کا پلان کیسے؟ اللہ کا پلان تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی نہ رکیں، آپ ہمیشہ بچے پیدا کریں. اللہ تو یہی چاہتا ہے جب تک آپ میں اور آپ کی بیوی میں سکت ہے، ہڈیوں میں جان ہے، آپ بچے دھڑا دھڑ پیدا کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل، اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو وائی ناٹ. نہیں تو وہ بات بتائیں نا، حضرت محمد نے کہا تھا کہ ریسورسز نہ ہو تو بچے نہ پیدا کرو؟ کہیں کہا ہے؟ یہ تو ایک عام فہم بات ہے. اگر کوئی کہتا بھی نہیں ہے تو انسان کو اتنی توقع اللہ نے دی ہے کہ وہ دیکھ لے. آج ایجوکیشن کے بعد یہ ایک عام فہم بات ہے. پہلے یہ کہاں عام فہم تھی؟ رسول اللہ نے تو کہا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کثرت سے بچے پیدا کرے. اور آپ کی آپ کو ریسورسز نہیں دے گا بچے پالنے کے لیے. دیکھیں اگر 3 سیزیرین ہو جائیں اور چوتھا سیزیرین ڈاکٹر منع کر دے تو اس سلسلے میں میرا خیال پھر احتیاط ضروری ہے نا. تو بھائی سیزیرین بھی تو قدرت کے خلاف ہے نا بھائی، اللہ کے نظام کے خلاف ہے سیزیرین. اللہ نے کون سا آدم کو سیزیرین سکھایا تھا کہ ہوا کا سیزیرین کر کے بچے پیدا کرنے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو آپ کو حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق آپ تدبیر نہ کریں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ آپ کہہ رہے تھے نا، میں تو نہیں کہہ رہا تھا نا. یہ آپ کہہ رہے تھے. جی کیا کہا میں نے؟
آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قدرت کے نظام کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نظام کے خلاف. تو بھائی آپ اب یہ بتائیں، اللہ کے نظام میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جن پہ اگر آج آپ عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں فساد پھیل جائے اور لوگ بھوکے مر جائیں. تو اس پہ گلوبل وارمنگ بھی آتی ہے بھوکے مرنے میں کہ نہیں؟ نہیں تو بھوکے مرنے میں آتی ہے، مگر اللہ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں بتایا تو ہوں نا. اور ایک آپ کو پتا ہے گلوبل وارمنگ کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ جی نہیں جی آپ بتا دیں. دنیا میں گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ انسان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آپ کو پتا ہے فیملی پلاننگ تو اسلام اور مسیحیت اور یہودیت دنیا کے بہت سے دوسرے مذہبوں کے مطابق حرام ہے. اللہ نے اس کے خلاف بات کی ہے. تو آپ کے مطابق گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ اس کا رزلٹ نہیں ہے گلوبل وارمنگ کا؟ میرے بھائی میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں نا کہ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ اصل میں انسان کی بیش بہا بڑی ہوئی آبادی ہے، جو کہ 8 ارب تک پہنچ چکی ہے. اور اللہ تو کہتا ہے آبادی بڑھاؤ دھڑا دھڑ. تو اللہ خود گلوبل وارمنگ کی وجہ اللہ یہ نہیں کہتا. میں نے آپ سے فیملی پلاننگ والا کوسچن ہی اس لیے پوچھا تھا کہ اصل میں ایونچولی یہی کوسچن اس سے جڑا ہوا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اگر دنیا آج ہی ایک ایک بچہ یا دو بچے پیدا کرنے لگ جائے تو گلوبل وارمنگ. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا کہ اسلامی ممالک دنیا میں اسلامی ممالک بہت سارے ایسے ہیں جن کی آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہے. پاکستان اس میں سے ایک کنٹری ہے. افریقہ میں بہت سارے ایسے اور اسلامی ملک ہیں جن میں آبادی آؤٹ آف کنٹرول. ہاں اگر آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہے تو اپنے ریسورس کے مطابق بندے نہیں چل رہے تو اس کا مطلب وہ نقصان اٹھائیں گے. اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بائک ہے اور آپ اس پہ 4 بندے یا 5 بندے بٹھانے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا جو نظام ہے، کلائمیٹ چینج تو اب ہو رہا ہے نا، اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اسے ریورس میں ڈالنا. اور کلائمیٹ چینج یا رائزنگ گلوبل ٹیمپریچر بیسیکلی جو ہے نا ایک اینٹی گاڈ سچویشن ہے. مطلب یہ پروو کرتا ہے کہ جو اینٹی ہے اس میں اس کو سارا کنٹرول جو تھا وہ اس نے لوز کر لیا ہے اوور دا سسٹم جو ہے. کیونکہ یہ سسٹم اب جس طرح کا ہو گیا ہے اس تھریٹننگ لائف. جو لائف اتنی کیئرفلی آپ کے خدا نے ڈیزائن اور کریٹ کی تھی، اب یہ امبیلنس کی وجہ سے وہ لائف تھریٹنڈ ہو گئی ہے. تو اس پہ تو پروو ہو رہا ہے کہ آپ کے خدا کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اٹس این اینٹی گاڈ سچویشن. اچھا یہ سچویشن اگر آپ کو ایک گاڑی دے دی جائے اور آپ کو پورا اختیار دیا جائے کہ آپ اس گاڑی کو چلائیں، تو کیا وہ بات کمپنی کے لیے خطرناک ہوگی یا آپ کے لیے؟ آپ گاڑی کو اور کمپنی کو ایکویٹ کر رہے ہیں گاڈ اور کریشن آف دس ورلڈ سے. نہیں میں سسٹم سے کر رہا ہوں کہ آپ انسان جی بولے، آپ بات پوری کر رہے ہیں. آپ فالس ایکویویلنس کا ایگزامپل یوز کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ صرف یہ کہا ہے خدا نے تو کچھ تخلیق یہ ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو اب دیکھا جائے گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اف اٹس آؤٹ آف یار آپ اپنا مائک منہ سے تھوڑا دور کریں، آپ کی سانس کی آوازیں بیچ میں آ رہی ہیں. ہیلو، ہاں جی جی نان کنفرمیشن. جی تو بیسیکلی یور گاڈ ہیز لاسٹ آل کنٹرول. کہ اتنی لائف کریٹ کرنے کا پوائنٹ کیا تھا کہ ہمیں اس طرح سے اگر لوز اسے چھوڑ دینا تھا اور ہم کلائمیٹ چینج کا اگر بیٹھ گئے ہیں تو واٹ واز دا پوائنٹ آف کریٹنگ دس یونیورس، دس انٹائر پلانٹ، دس ایکو سسٹم؟ جب اسی طرح سے ڈیمیج ہونا تھا تو پھر واٹ واز دا پوائنٹ؟ میں نے جو مثال دی تھی وہ یہ دی تھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فری ول دی ہے. سر ایک بات بات پوری کر لینے دیں. سر بات پوری کر لینے دیں مجھے. میں نہیں بولا، یا آپ بولے میں چپ کر جاتا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنی فری ول سے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک دے. یعنی اس کی میں مثال یوں دوں کہ ایک گاڑی کمپنی بنا کے مارکیٹ میں لے کے آتی ہے اور وہ ڈرائیور پہ وہ بتا دیتی ہے اس کو کہ آپ نے 100 سے زیادہ نہیں جانا، اس گاڑی کا نقصان ہوگا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی چیک اینڈ بیلنس بھی، وہ جو کمپنی ہے اس گاڑی پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے کہ آپ نے گاڑی کی سپیڈ کو 100 سے زیادہ لے کے نہیں جانا. آپ کا موقف یہ ہے؟ جی نہیں میاں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اللہ نے تو یہ بتایا ہی نہیں ہے نا کہ 100 کی سپیڈ سے آگے نہیں جانا. اللہ نے کہاں بتایا کہ کوئلہ جلانا غلط بات ہے؟
اللہ نے کہاں بتایا کہ درخت کاٹنا اور درخت کاٹ کے ان کو جلاتے رہنا غلط بات ہے؟ بھائی حضرت محمد تو لکڑی جلاتے تھے نا. حضرت محمد نے کوئی الیکٹرک سٹوو ایجاد کیا تھا؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, حضرت محمد نے کوئی ایئر ٹریول کے خلاف کو بات تھی؟ مجھے بتائیں نا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ گلوبل وارمنگ کے خلاف اللہ نے کچھ بتایا ہے. اللہ نے چھڑکنا بھی نہیں بتایا. اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا گلوبل وارمنگ کیا یا ہو بھی سکتی ہے. کچھ نہیں بتایا نا بھائی. یہی تو فضول بات ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ غلط ہے. اللہ کے گلوبل وارمنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. انسان خود ہی کر رہا ہے کچھ گلوبل وارمنگ کے بارے میں. اگر کرے گا تو انسان خود کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے کچھ نہیں بتایا. یہ آپ جو ادھر سے آسمان اور زمین کے کلابے میں لانے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا گلوبل وارمنگ, اللہ نے گلوبل وارمنگ کے خلاف کچھ بتایا ہوا ہے. کچھ نہیں بتایا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں میانہ روی رکھو. بھائی مجھے بتائیں کہ گاڑی چلانا میانہ روی کے خلاف کیسے ہے ہی نہیں ہے کسی صورت میں. میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھائی آپ شو شاہ نہ کریں, آپ لوگوں کو فضول خرچیاں نہ کریں, یہ چیزیں ہیں. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہیں وہ فاسل فیول جلانے بند کر رہے ہو. بھائی آپ کے عرب جو ہیں وہ مر جائیں گے اس کے بغیر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ جدھر کی بات جدھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بانمتی نے کنبا جوڑا, یہ بات ہے ساری. ڈالی بھی آئے ہیں. ڈالی کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ اچھا غالب صاحب, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, بھائی کو جواب دینا ہے. ایک سیکنڈ میانہ روی کے اوپر بات, ایک سیکنڈ سے بات تو کرنے دینا. آپ دیکھیں غالب صاحب, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, یہ بھائی سے. بھائی یہ پینل ڈسکشن والی سٹریم ہے, ادھر سب سے بات ہوتی ہے. ڈالی آئے ہیں, ڈالی کو بات کر لینے دیں, اس کے بعد آپ کریں گے. ہاں جی جی ڈالی. جو یہ میانہ روی کا کہہ رہے ہیں, تو کنفیوشس نے 600 سال 1000 سال پہلے بولا تھا کہ ہیوملٹی از دا سالڈ فاؤنڈیشن آف آل ورچوز. تو وہ تو اس نے بھی بات کر دی میانہ روی کی, بھائی ہیوملٹی میانہ روی بڑے جی کر کے رہو. تو اس کے یہ what is this, یہ تو لوگ ہر انسان کو پتا تھا کہ میانہ روی سے کرنا ہے. یہ کوئی اللہ نے آ کے تو نہیں ہمیں بتا دیا. چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں شاید صاحب بتا دیں اب, اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ فطرت نے, آپ یہ سوچیں کہ کوئی انسان اس زمین پہ نہیں تھا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تو فطرت نے جو اس زمین کے اندر جو ایکو سسٹم دیا ہے, اس کے اندر ایک تناسب تھا. اس تناسب کو ہم دن بہ دن اپنی مرضی سے فری ول سے خراب کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی پھر ہم ہی برداشت کرنا پڑیں گے نا. تو ان جنرل تو بھائی نے بھی یہی کہہ دیا کہ آپ میانہ روی کے بارے میں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو میری بھی یہی ایک, میں نے بات اسی سے شروع کی تھی کہ بینگ اے مسلم, چونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور میانہ روی کا ہمیں حکم ہے, تو ہر اس عمل میں جس میں ہم اعتدال پسندی کریں گے, یعنی جو سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے, ایز پر ریکوائرمنٹ ہم بیہیو کریں گے, ڈیل کریں گے, تو وہ سسٹم زیادہ دیر پا ہوگا اور ہمارے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا ایز کمپیئر ٹو دس کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کریں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. تھینک یو. بھائی اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کیا بات آپ کر رہے ہیں. اعتدال پسندی سے چلیں گے ہم سسٹم کے. اللہ نے بتایا تھا کہ یہ سسٹم کیسے چلتا ہے. اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم دنیا میں زیادہ آگ جلاؤ گے تو گلوبل وارمنگ ہو جائے گی. نہیں بتایا تھا نا یار. یہ بات آپ کو سمجھا رہے ہیں ہم, جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اصل میں. ٹھیک ہے, آگ جلانا اسلام کے مطابق کہیں حرام نہیں ہے. فاسل فیول جلانا اسلام کے مطابق کہیں حرام نہیں ہے, اور کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ تم نے اس میں اعتدال پسندی سے کام لینا ہے. او بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کو اس بات کا, میں کہتا ہوں چھنکنا بھی نہیں پتا تھا, اور آپ ادھر ملائے جا رہے ہو, کہیں جا رہے ہو کہ جی اللہ نے یہ بتایا تھا. گلوبل وارمنگ کا کچھ نہیں اللہ کو پتا تھا. غالب ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ ہیومنز نے حضرت محمد کے آنے سے پہلے میجر فلورا اور فونا جو بگ اینیمل سے مار دیے تھے, یا پورے دنیا میں جہاں پہ بھی ہیومنز گئے وہاں پہ انہوں نے بگ فونا مار دیا. ہم نے بڑے جانور مار دیے, میمتس ختم کر دیے ہم نے, اور کر دیا. اللہ لکھ دیتا, اگر اللہ کو پتا تھا تو لکھ دیتا کہ تم اس طرح جانوروں کو نہ مارو, بڑے جانوروں کو. لائک ایک ہم نے اس وقت بھی ہم نے ایکسٹنکشن کر دی تھی بہت ساری اسپیشیز کی, ہیومنز نہیں کر دی. آپ کو بات پتہ ہے, آج سے کئی ہزار سال پہلے. تو وہی لکھا تھا قرآن میں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں عقل بھی تو دی ہے نا. عقل کا کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو ہم کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے. اپنی ریسورسز کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوتی وارفیئر کی جو آج ہیں, میسائلز ہیں, ٹینکس ہیں, گن شپس ہیں, اگر یہ 7th سینچری میں اویلیبل ہوتی اور جو اسلامک کانکویسٹ ہو رہا تھا, تو کیا یہ ٹیکنالوجیز اس وقت صحابہ یا دوسرے مسلم رولر سے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے, اس کو یوز میں نہیں لا رہے ہوتے؟ بالکل لا رہے ہوتے. بس then you have your answer then.
ठीक होगा सर, मैं तो कोई बहस कर ही नहीं रहा। आपने कहा कि पैनल डिस्कशन है तो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला बताया है कि यू हैव टू यूज योर रिसोर्सेज नहीं, हम अकॉर्डिंग लोग टू तो योर ये कह नीड। रहे हैं अगर ना कि आपने आपकी कंफर्ट जोन में रहना रैशनैलिटी और मोरालिटी आपकी तरफ से आ रही है। यू आर ब्रिंगिंग गॉड इन दिस इक्वेशन अननेसेसरीली। अगर हम लोग इफ वी विल बी रिस्पांसिबल फॉर आवर डूम, देन द ओनस विल बी ऑन अस। वी विल बी बिल्कुल, रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर वी ब्रिंग अपॉन लेकिन आवरसेल्व्स। देखिए सर, नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। तो अब ये अलग डिबेट शुरू हो जाती है कि इस दुनिया के अंदर हम जो रह रहे हैं, ये कायनात के अंदर हम हैं, तो ये फिर कायनात आई कहाँ से, इसको बनाया किसने, और इसके अंदर जो कवानीन है जो इसको चला रहे हैं उसको जो है वो कौन गवर्न कर रहा है। ये इटसेल्फ चल रही है, बाहर से गवर्न हो रही है, तो फिर ये कुछ सेपरेट इशू हो जाएगा। बात थी ग्लोबल वार्मिंग की। अब बीइंग अ मुस्लिम, अब क्योंकि मेरा एक अकीदा है, मेरा एक ईमान है, तो मेरे मुताबिक मैंने तो फिर उसी के मुताबिक बात करनी है ना, उसी का मैसेज आप लोगों को देना है कि हम हर चीज के सही, अंदर मियाना आप रवि सही कह लेके रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कोई इस्लामिक कंट्री बता दे जो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए इकदाम किए गए हों या क्लाइमेट नहीं चेंज के लिए सर, उन्होंने। नहीं सर, नहीं कर रहे। जितना काम इस पे वेस्ट में हो रहा है उतना मुस्लिम वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं हो रहा। किसी मौलवी ने कोई फतवा ही दिया हो तो बता देंगे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो है हमें काम करना है। वो भाई मुसलमानों जो ने इस्तेहार हक के, किया हो अभी तक, वो भी नहीं किया। सर मैंने किया ना कि मुस्लिम वर्ल्ड में इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा। जितनी केयरिंग इस मामले में वेस्ट की है उतनी मुस्लिम वर्ल्ड की बिल्कुल नहीं है। इसे आप इग्नोरेंस समझ लें, आप लैक ऑफ रिसोर्सेज समझ लें, लैक ऑफ इंटरेस्ट समझ लें, या इस मामले को जो है वो इग्नोर करना समझ लें, या जहालत समझ लें सिंपल वर्ड में। चलें, ठीक है, फिर सही है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।